السلام علیکم سعدیہ's ویو چینل کا نیم ہے۔ آج میں بہت ہی زبردست ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ٹاپک ہے ہیومن ڈیزائرز کا، انسانی خواہشات کا۔ تو انسان کی خواہشات کہتے ہیں کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن انسان کی خواہشات ہوتی کیا ہیں؟ ایک تھیوری کے مطابق اگر ہم میری آپ کی یعنی انسانوں کی بڑی بڑی خواہشات جو ہیں ان کی ایک لسٹ بنا لیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ نمبر 1 پر اپنا ٹیلنٹ دکھانے کی خواہش، یعنی اپنی کریٹیوٹی دکھانے کی خواہش، اپنا بیسٹ دکھانے کی خواہش۔ ہم کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہوں، کسی بھی لیول پہ کام کر رہے ہوں تو ہم انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا بیسٹ دکھائے، اپنا بیسٹ بہترین ورژن جو ہے وہ دکھائے۔ تو نمبر 2 کے اوپر جو ہوتی ہے وہ سیلف اسٹیم کی خواہش ہوتی ہے، عزت کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کی ایک پہچان ہو، ریکگنائز کیا جائے۔ نمبر 3 محبت کو پا لینے کی خواہش، انسان اپنی محبت کو اپنے لو ون کو پا لینا چاہتا ہے۔ پھر اس کو فیملی کی خواہش ہوتی ہے، اس کو سوشل ہونے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کچھ لوگ ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، کچھ رشتے ہوں، ریلیشنز ہوں، تو ان کو پانے کی خواہش انسان کے اندر بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے نمبر 4 کے اوپر جناب اسٹیبلٹی کی خواہش، یعنی کہ انسان چاہتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سیکیور ہوں، سیف ہوں اور اسٹیبل ہوں، یعنی کہ وہ بغیر کسی ڈسٹربنس کے جو ہیں وہ دیر تک چلتی رہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس کو سیکیورٹی چاہیے، اس کو سیفٹی چاہیے، یہ بھی انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، رہنے کے لیے کسی جگہ کی یا کسی گھر کی خواہش۔ اور نمبر 6 کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے روحانی خواہشات۔ روحانی خواہشات مینز اسپرچول ڈیزائرز، یعنی کہ اپنے رب کو پا لینے کی خواہش، خدا کو راضی کرنے کی خواہش، نیکی کرنے کی خواہش، عبادت کرنے کی خواہش، بھلائی کرنے کی اور دوسروں کے کام آ جانے کی خواہش۔ اسپرچول جو ڈیزائرز ہے، روحانی خواہشات، تو میرے خیال میں وہ سب سے آخر نمبر پر آتی ہیں، کیونکہ انسان کیا کہہ رہا ہے، سوچتا ہے کہ اچھا چلو یہ ایگزامز ہیں، یہ ایگزامز ختم ہو جائیں تو پھر ہم اس طرف آئیں گے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یہ میں نوکری مجھے مل جائے، بزنس کامیاب ہو جائے، میں یہ گھر بنا لوں، میں یہ ذرا بچوں کو پالوں، ان کو بڑا کر لوں، میں یہ پراپرٹی اپنے نام لگوا لوں، میں ذرا دنیا میں اپنا نام بنا لوں، میں تھوڑا سا اپنا ٹیلنٹ دکھا لوں، میں اپنا آپ منوا لوں۔ تو انسان ان چیزوں کے اوپر جو ہے ان کو پریورٹی دیتا رہتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اتنا فری ہو جاؤں گا کہ میں جو ہے وہ اسپرچولیٹی کی طرف پورا اپنے آپ کو لے کر آ جاؤں گا اور نیکیاں کرنا شروع کر دوں گا، مطلب میں شاید فری ہو جاؤں گا۔ تو لیکن ہوتا ایسا بہت کم ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو اس کا چانس ملتا ہے، زیادہ تر اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور بھلائی اور نیکی کے کاموں کے لیے اپنا آپ جو ہے وہ وقف کر دیتے ہیں اور یعنی اسپرچل جو اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں اس کو نمبر 1 پہ رکھتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو شاید ہر کسی کی سب سے بڑی خواہش وہی چیز ہوگی جس کی اس کی زندگی میں شدید کمی ہے، یعنی کہ اگر کسی کو اس کی محبت نہیں ملی تو اس کو اس محبت کو پا لینے کی خواہش سب سے زیادہ ہوگی۔ خواہشات کیسی بھی ہوں لیکن ان کو پانے کے لیے انسان کو اپنا برباد نہیں کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کسی چیز کی خواہش اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اور اس کو پانے کے لیے وہ ہر حد سے آگے گزر جاتا ہے۔ وہ حرام حلال، حق ناحق، حسد، لالچ، عزت، بے عزتی، اخلاق، بد اخلاقی، مطلب ہر چیز کو وہ بھول جاتا ہے اور وہ اس کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے یہ چیز جو ہے یہ مجھے مل جائے۔ تو انسان کو خواہشات کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ کبھی کبھی کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں مل تو جاتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے لیے بہت اچھی، بہت خوبصورت یا بہترین ثابت نہ ہو، کیونکہ آنے والے وقت کو ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا آنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے تو وہ ایک دوسرے سے بہت شدید محبت کرتے ہیں اور ان کی اس ٹائم پیریڈ میں شدید خواہش یہی ہوگی کہ مجھے میری محبت مل جائے اور دنیا جائے بھاڑ میں، بس مجھے یہ شخص مل جائے۔ تو لیکن اس چیز کی گارنٹی وہ نہیں دے سکتے کہ آنے والے وقت میں، فیوچر میں وہ شخص اس کے لیے کیا بہترین شخص ثابت ہوگا، کیونکہ زندگی کس طرح سے بدلتی ہے اس وقت ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔
ہم اگر کسی غریب کو پوچھیں گے نا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میری صرف یہی خواہش ہے کہ مجھے پیسہ مل جائے، مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ اور اگر کوئی کسی سے محبت کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے صرف اور صرف یہ شخص چاہیے، مجھے میری محبت مل جائے، مجھے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مجھے نام کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دونوں چیزیں مل جائے، محبت مل جائے، پیسہ مل جائے، تو پھر اس کی تیسری خواہش کیا ہوگی؟ اس کی اگلی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے اب اپنا ذرا نام چاہیے، کہ میری تھوڑی پہچان بھی تو ہو نا۔ اور کچھ نہیں ہے، بہت بڑے لیول پہ اگر میری کوئی پہچان نہیں ہے تو کم از کم جو میرے رشتہ دار ہیں، میری فیملی ہے، اس میں مجھے ریکگنائز ضرور کیا جائے کہ بھئی اس شخص کے پاس یہ چیزیں ہیں، یا پھر یہ بہت معتبر ہے۔ اور اگر کسی کو عزت مل جائے، اس کو پیسہ مل جائے، اس کو محبت میں بھی مل جائے، تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کو سیفٹی ملے، اس کو سیکیورٹی ملے۔ اس کی ڈیزائر یہ ہوگی کہ اب یہ چیزیں جو ہیں، جو میرے پاس ہیں، یہ سٹیبل رہیں، ان میں سٹیبلٹی رہے۔ جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں، جو چیزیں وہ حاصل کر لی ہیں انسان نے، وہ اب جو ہیں وہ ڈس بیلنس ہو جائیں، یا ان کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہو جائے، چیزیں جو ہیں وہ تعلقات یا کچھ بھی ہو، تو وہ اسموتھلی وہ چاہتا ہے کہ وہ چلتے رہیں دیر تک۔ تو اگر کسی کو یہ سب کچھ مل جائے تو اس کے بعد پھر وہ کہے گا کہ اب مجھے میری روحانی خواہشات پوری نہیں ہوئیں، اب میں نے جو ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ جو خواہشات ہیں یہ انسان کو کبھی سکون نہیں لینے دیتی۔ کبھی کبھی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تقدیر کے اوپر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے رک کر انتظار کرنا چاہیے، اور اس خواہش کے لیے اتنا اندھا دھند جو ہوتا ہے نا، وہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ تقدیر آپ کے پاس خود آئے، اور وہ خواہش ہو سکتا ہے آپ کو بہترین طریقے سے عطا کر دی جائے۔ ایک شخص تھا جس کے گھر میں بیٹیاں تھیں، بیٹیاں اللہ نے اس کو عطا کی تھی، لیکن اس کو بیٹے کی خواہش تھی، اس کو بیٹے کی بڑی شدید خواہش تھی۔ ایک بزرگ نے اس کو ایک دفعہ کہا کہ تم جو اتنی دعائیں کرتے ہو، بیٹا مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد تو عطا کی ہوئی ہے نا، تو تم ایسے کرو کہ اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اس کے اوپر صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اولاد عطا کی ہے۔ لیکن وہ بندہ نہیں مانا، اس نے باتیں کی، اس نے دعائیں کی، اور وہ شدید خواہش اس کی یہی تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دے۔ آخر کیا ہوا کہ اس کی دعائیں قبول کر لی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا عطا کر دیا۔ اب وہ بیٹا جب جوان ہوا تو وہ اچانک مر گیا، اور اس شخص کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ خواہش جو ہے وہ، جس کو میں اتنی شدت سے پانا چاہ رہا ہوں، جس کو میں نے دعائیں کر کر کے قبول کروا لی ہے، یہ بھی آنے والے وقت میں میرے لیے نقصان دہ تھی۔ ایک شخص ہے، اس کو اس کی محبت نہیں ملی تو وہ تقدیر کے اوپر چھوڑ دے، اور اگر وہ پھر بھی اس کو پانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یہ شخص مجھے عطا کر دے، لیکن اس میں میرے لیے بہتری بھی رکھنا، یہ میرے لیے بہترین بھی ہو، آنے والے وقت میں میرے لیے یہ بہترین ثابت ہو، کیونکہ آنے والے وقت میں اگر وہی خواہش، وہی محبت آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی تو اس سے زیادہ بڑا لاس جو ہے انسان کا شاید کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو جناب سوچنا ہمیں یہ ہے کہ کیا کوئی ہماری بھی ایسی خواہش تو نہیں ہے کہ جو اتنی شدید ہے کہ جس نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا ہے، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو اس نے کنٹرول کر لیا ہے، ہم سٹک ہو گئے ہیں، ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے، ہم اس کے علاوہ، اس چیز کے علاوہ یا اس شخص کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے۔ اور اگر ایسا ہے تو آپ کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور ہم تقدیر کے فیصلے کا انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی ہم اتنی شدت سے خواہش کر رہے ہوں وہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں نقصان دہ ثابت ہونے والی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ مل نہیں رہی، وہ ہمیں دی نہیں جا رہی۔ اللہ نے ہمیں اس کو دینے کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے یہ نقصان دہ ہے، تو اس لیے وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ تو پھر کیا ہم بھی صبر اور شکر کرنے کی بجائے اور اس چیز کے لیے تقدیر کا انتظار کرنے کی بجائے، کیا اس چیز کے لیے، اس شدید خواہش کے پیچھے اندھا ہو کر تو نہیں بھاگ رہے؟ کیا ہم اس کے پیچھے اس طرح سے تو نہیں بھاگ رہے کہ ہم نے ہر چیز کو بھلا دیا ہے؟ ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے۔ تو انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اسٹے بلیسڈ، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔